ہیلو، گڈ مارننگ اینڈ شالوم ایوری ون۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹریم لائن منسٹریز۔ اسپریڈ دا ورڈ، اسپریڈ دا لائف۔ کلام پاک کی برکات و فضائل سب کے لیے، خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ خدا کا کلام سب کے لیے۔ پریز گاڈ۔ ڈیئر ویورز، ہمارے لیے کلام پاک کی سلسلہ وار تلاوت تعلق عہد عتیق، مرکزی عنوان حکمت کی کتابیں۔ آج کی تلاوت یشوع بن سراغ چوتھے باب میں سے لی گئی ہے۔ غریب پروری، بیٹا مسکین کو جس سے وہ گزارا کرتا ہے محروم نہ کر، اور اپنی آنکھیں محتاج کی طرف سے نہ پھیر۔ بھوکی جان کو رنجیدہ نہ کر، اور آدمی کو اس کی مفلسی میں غصہ نہ دلا۔ مفلس کے دل کی بے چینی نہ بڑھا، اور محتاج کو اپنا عطیہ دینے میں دیر نہ کر۔ مصیبت زدہ کے سوال کو رد نہ کر، اور مسکین کی طرف سے اپنا منہ نہ موڑ۔ محتاج کی طرف سے اپنی نگاہ نہ پھیر، اور ایسی کوئی بات نہ کر کہ جس سے تجھ پر انسان کی لعنت نازل ہو، کیونکہ جو کوئی اپنی روح کی تلخی میں فریاد کرے گا، اس کا خالق اس کی دعا سن لے گا۔ جماعت کے ساتھ خوش اخلاق ہو، اور صاحبی رتبہ کے سامنے اپنا سر جھکا۔ اپنا کان مسکین کی طرف مائل کر، اور اسے نرمی اور حلیمی سے جواب دے۔ مظلوم کو ظالم کے ہاتھ سے چھڑا، اور حکم کرنے میں تنگ حوصلہ نہ ہو۔ یتیموں کا باپ بن، اور ان کی ماں کے لیے بجائے شوہر کے ہو۔ پس تو حق تعالیٰ کے بیٹے کی مانند ہوگا، اور وہ تجھے تیری ماں سے زیادہ پیار کرے گا۔ حکمت کی فضیلت۔ حکمت اپنے بیٹوں کی تربیت کرتی ہے، اور اپنے سب تلاش کرنے والوں کی تلقین کرتی ہے۔ جو اسے پیار کرتے ہیں وہ زندگی کو پیار کرتے ہیں، اور جو اسے ڈھونڈتے ہیں وہ خداوند سے فضل حاصل کریں گے۔ جو اسے پکڑے رکھتے ہوں وہ خداوند سے عزت حاصل کریں گے، اور خداوند کی برکت میں بسیں گے۔ جو اس کی خدمت کرتے ہیں وہ قدوس کی خدمت کرتے ہیں، اور جو اسے پیار کرتے ہیں انہیں خدا پیار کرتا ہے۔ جس نے اس کی سنی وہ قوموں پر حکومت کرے گا، اور جو اس کے سامنے آتا ہے وہ اطمینان سے رہے گا۔ اگر وہ اس پر بھروسہ کرے تو اس کا وارث ہوگا، اور اس کی نسل دل جمعی سے رہے گی، کیونکہ وہ اس کے ساتھ عجیب طور سے چلتی ہے، اور شروع میں اسے آزما لیتی ہے، اور اس پر خوف اور رعب ڈالتی، اور اپنی تادیب سے اس کا امتحان کرتی ہے، جب تک کہ اسے اپنے ساتھ پیوند نہ کر لے، اور اپنے احکام میں اسے آزما نہ لے۔ بعد اس کے وہ راستی سے اس کے ساتھ کام کرتی، اور اسے خوشی بخشتی ہے۔ وہ اپنے راز اس پر ظاہر کرتی، اور اس کے اندر عمل اور نیکی کی فہمید کے خزانوں کا انبار لگاتی ہے۔ پر اگر وہ گمراہ ہو جائے تو اسے ترک کر دے گی، اور اس کے دشمن کے ہاتھ میں اسے سپرد کر دے گی۔ بیٹا، وقت پر نظر کر، اور برائی سے بچا رہ، اور اپنی روح کے متعلقہ امر میں شرم نہ کر، کیونکہ ایک شرم ہے جو گناہ کو کھینچ لاتی ہے، اور ایک شرم ہے جو عزت اور فضل دلاتی ہے۔ اپنے خلاف چہرے کا لحاظ نہ کر، اور اپنے آپ کو فریب نہ دے۔ اپنے ہمسائے کا لحاظ کر کے اپنی ہلاکت کا باعث نہ ہو۔ نجات کے وقت کلام کرنے سے باز نہ رہ، اور اپنی حکمت کو مت چھپا، جس وقت کہ اس کا ظاہر کرنا اچھا ہوگا، کیونکہ کلام سے حکمت اور زبان کی گفتگو سے تادیب پہچانی جاتی ہے۔ حق کی مخالفت نہ کر، بلکہ اپنی جہالت سے شرمندہ ہو۔ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے میں شرم نہ کر، اور دریا کی دھار کے خلاف زور نہ مار۔ اور احمق آدمی کی خاطر اپنے آپ کو ذلیل نہ کر، اور زوراور کے چہرے کا مقابلہ نہ کر۔ حق کی خاطر موت تک لڑائی کر، اور خداوند خدا تیرے واسطے لڑے گا۔ نہ اپنی زبان سے جلد بازی کر، اور نہ کاموں میں سستی اور دیر کرنے والا ہو۔ اپنے گھر میں شیر کی طرح، اور اپنے نوکروں کے سامنے پاگل کی مانند نہ ہو۔
تیرا ہاتھ لینے کے لیے کھلا اور دینے کے لیے بند نہ رہے۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ A reading from the book of Sirach, chapter 4. Giving to the poor. My son, don't prevent the poor from making a living, or keep them waiting in their need. Never give a hungry person any cause for resentment or anger. Don't add to the troubles of someone who is already desperate. If he is in need, don't put off giving to him. Don't refuse to help a beggar who is in distress. Don't turn your back on a poor person or give him any reason to curse you. If he becomes so bitter that he does curse you, his Creator will hear his prayer. Make yourself popular in the synagogue. Bow your head to men of authority. Listen to what the poor have to say and answer them politely. Protect people from those who want to wrong them, and be firm in your judgments. Be like a father to orphans, and provide widows with the help their husbands can no longer give them. Then you will be like a son of the Most High, and He will love you more than your own mother does. Wisdom as a teacher. Wisdom takes care of those who look for her. She raises them to greatness. Loving her is loving life itself. Rising early to look for her is pure joy. Anyone who obtains wisdom will be greatly honored. Wherever he goes, the Lord will bless him. Wisdom's servants are the servants of the Holy One, and the Lord loves everyone who loves her. Those who obey her will give sound judgments. Those who pay attention to her have a true security. Put your trust in wisdom, and you will possess her and pass her on to your descendants. At first, wisdom will lead you along difficult paths. She will make you so afraid that you will think you cannot go on. The discipline she demands will be tormenting, and she will put you to the test with her requirements until she trusts you completely. Then she will come to you with no delay, reveal her secrets to you, and make you happy. But if you go astray, she will abandon you and let you go your own ruin. Self-confidence. Take advantage of opportunities, but guard yourself against evil. Don't underrate yourself. Humility deserves honor and respect, but a low opinion of yourself leads to sin. Do not let others have their way at your expense. Do not bring on your own ruin by giving up your rights. Never hesitate to speak out when the occasion calls for it. Don't hide your wisdom. Your wisdom and education can be known only by what you say. Do not, however, go against the truth, and remember that you do not know everything. Don't be ashamed to confess your sins. There is no point in trying to stop a river from flowing. Don't allow yourself to be dominated by someone who is stupid, or show partiality to influential people. Stand up for what is right, even if it costs you your life. The Lord God will be fighting on your side. Don't be quick to speak or lazy and negligent in your work. Don't act like a lion at home or be suspicious of your servants. Don't stick out your hand to get something if you're going to be tight-fisted when the time comes to pay it back. The word of the Lord. Thanks be to God. Amen.